مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ آج ہم نماز تراویح کے بارے میں کچھ عرض کریں گے، اس کے مسائل عرض کریں گے. یاد رکھیے کہ نماز تراویح مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے سنت مؤکدہ ہے. سنت مؤکدہ کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ جسے ہر صورت ادا کرنا ہے، لیکن کبھی کبھی بیان جواز کے لیے اسے ترک بھی کیا جا سکتا ہے. لہذا اگر کسی نے ایک دو بار اسے ترک کیا تو برا کیا، اور ترک کرنے کی عادت بنا لی تو گناہگار ہوگا. تراویح کی 20 رکعتیں پڑھنا یہ ضروری ہے رمضان کے تمام دنوں میں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ماہ رمضان شریف میں وتر کے علاوہ 20 رکعات پڑھا کرتے تھے. نماز تراویح کا وقت عشاء سے لے کر سحری ختم ہونے تک ہے. اگر کوئی نمازی دیر سے آیا اور اس نے دیکھا کہ نماز تراویح کی جماعت ہو رہی ہے اور اس نے ابھی عشاء کی نماز نہیں پڑھی، تو وہ پہلے عشاء کی نماز پڑھے، اس کے بعد نماز تراویح کی جماعت میں شریک ہو. لہذا اگر کسی نے اس کا الٹ کیا، یعنی نماز عشاء نہیں پڑھی اور نماز تراویح کی جماعت میں شریک ہو گیا، تو اب اس کی یہ نماز تراویح نفل شمار ہوگی. نماز تراویح کی قضا نہیں ہوتی، شریعت کا اس پر مطالبہ نہیں، لیکن اگر وہ پڑھے گا تو وہ نفل شمار ہوگی. عذر ہو تو نماز تراویح بیٹھ کر بھی پڑھی جا سکتی ہے. لہذا بیٹھ کر اگر بلا عذر کوئی بیٹھ کر پڑھے تو یہ مکروہ تنزیہ ہے، یعنی شریعت کو ناپسند ہے. ثواب میں کمی ہوگی، بہرحال نماز ہو جائے گی. اگر لوگ طوالت کی وجہ سے کوفت کا شکار ہو رہے ہوں تو التحیات کے بعد جو درود ابراہیمی یا دعا ہے اس کو ترک کر دے اور صرف اتنا کہہ لے اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ، اور اس کے بعد سلام پھیر دے. تراویح میں ختم قرآن سنت مؤکدہ ہے اور 2 بار فضیلت اور 3 بار افضل ہے. لہذا اس مسئلے سے وہ لوگ درس حاصل کریں کہ جو لوگ 20 روزہ تراویح یا 10 روزہ تراویح یا 20 روزہ تراویح میں قرآن سننے کے بعد باقی رمضان میں تراویح نہیں پڑھتے، تو وہ لوگ سنت کا ترک کرتے ہیں، تارک سنت ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے.